محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت و رفعت والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ بالخصوص محرم کی 10 تاریخ بہت ہی فضیلت والی تاریخ ہے۔ یہ دن بہت ہی فضیلت اور بہت ہی انوار و برکات اور رحمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس تاریخ کو عالم کے اندر بہت ہی اچھے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے یہودیوں کو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم کیا کہ بھائی تم اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے یہ بتایا کہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا اور مصائب و آلام سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس لیے ہم خوشی میں شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں جمیع حضرات انبیاء کرام و رسول عظام۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن اس میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ یہود تو ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9 اور 10 تاریخ کا یا 10 اور 11 تاریخ کا، تاکہ یہود کے روزے سے تمہارے روزے کی مشابہت نہ ہو جائے، ان کے طریقے کے خلاف تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ اسلام اس چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک مومن کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے، کیونکہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب حق اور سچ دین ہے، حق اور سچ مذہب ہے، اس کی تعلیمات حقانیت پر موقوف ہیں۔ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں ہے، اس لیے ہمیں کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا بابرکت مہینہ، اتنی رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ، ہم نے اس کو بھی بیہودہ رسموں کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا۔ اس کے اندر بھی ہم نے طرح طرح کے لہو و لعب ایجاد کر لیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لہو و لعب سے دور رہیں اور یہ سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ڈھول تاشے پیٹنا، ہور گھوڑی کا جلوس نکالنا، لاٹھی ڈنڈے اور تلواریں چلانا، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ اس دن کیا ہمارے اسلاف نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کیے ہیں تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جن کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص عشرے کے یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرتا ہے، غربا اور مساکین کا وہ پورا خیال رکھتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے اوپر نعمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
تعلیمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں، اسی میں ہماری عظمت و رفعت ہے، اسی میں ہماری ذبو حالی کا ازالہ ہے، اسی میں ہماری فوقیت اور برتری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔